نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جب کہ جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت اس نے ہجرت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوا مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا ان کے بارے میں بات نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اس کو کس نے بنایا، اسے کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب وہ اتنی طوالت حاصل کر لے تو انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آپ نے اپنی ٹانگ رکاب میں ڈالی تھی کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں یہودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی السلام علیک کہے تو تم اس کے جواب میں صرف وا علیک کہہ دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جبکہ وہ اسے سنانا پسند نہیں کرتے یا اس سے دور بھاگتے ہوں تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جو اسے پسند ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اسے دوسروں کو بتائے، لیکن اگر کوئی چیز دیکھے یعنی جو خواب اسے پسند نہ آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہیے کہ اسے اللہ کی پناہ مانگے اور اسے کسی کو نہ بتائے کیونکہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں اور تم میں سے کچھ آدمی میرے پاس لائے جائیں گے اور جب میں انہیں پانی دینے کی کوشش کروں گا تو وہ مجھ سے دور لے جائیں گے۔ جب میں کہوں گا کہ اے رب میرے ساتھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، تمہارے بعد دین میں نئی چیزیں داخل کیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر ایک وقت آئے گا جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ حلال سے آتا ہے یا حرام سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر، چربی کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے لیکن انہوں نے اسے پگھلا کر بیچ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، شراب پینے والا، اس کو دبانے والا، اسے پلانے والا، اسے پہنچانے والا، اس کی خدمت کرنے والا، اسے بیچنے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا، اس کے لیے ادا کی گئی قیمت جو اسے خریدتا ہے، جس کے لیے ہے اسے خریدتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں مشغول اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو تو اس کے لیے 100 برس کھڑے رہنا ایک قدم اٹھانے سے بہتر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ کرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ حرج سے مراد قتل ہے، قتل، اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کرنا ہوگا، اس کو کسی کا علم نہیں۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو میرے بارے میں یہ قسم دے کہ میں نے فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور اس کے اعمال کو مٹا دیا جس نے یہ قسم کھائی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 2 آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، تب آپ جان لیں گے کہ کیسے فیصلہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحاشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا، اس میں اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا تو اس کی بخشش اسی نیکی کی وجہ سے ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور نوالا گر جائے تو اس میں سے جو چیز جو ناپسند سمجھے اسے ہٹا دے، اسے پھر کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہ ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں وہ حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ لوگوں کے قریب رہنے والے، آسانی کرنے والے اور نرم اخلاق والے پر حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا مہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ ان کی حرمت کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا اور ابو ذر نے کہا، وہ ضائع ہو جائیں اور برباد ہوں۔ پہلا شخص اپنا کپڑا ٹہنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی مصنوعات بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی پر نیکی یا احساس کرے اور بعد میں اس کو جتلا دے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا۔